یہ کتب ارشاد کیا ہوتا ہے؟ کتب ارشاد جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو فقیروں نے بنایا ہے۔ کتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مقام ہے۔ اسی طرح غوث، کتب، ابدال اور کلندر یہ سارے مقامات ہیں۔ کتب ایک مقام ہے، یعنی کہ تصوف میں ایک درجہ ہے۔ کتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک جگہ ٹھہر جائے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو، جیسے قطب مینار ہوتا ہے، جس طرح سمندر میں لائٹ ہاؤس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کا بھولا بھٹکا جہاز آئے تو وہاں اس نے لائٹ دینی ہے کہ یہاں سے گزر جاؤ تو تمہارا سفر صحیح رہے گا۔ اسی طرح کتب کو ایک مقام پر فکس کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پائیوٹ کا مقام دیا جاتا ہے۔ پائیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گرد واقعات گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دو قسم کے کتب ہوتے ہیں، ایک کتب تو خاموش ہوتا ہے اور اس کے پاس کرامتیں ہی کرامتیں ہوتی ہیں اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاموشی سے ہر کام کرتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔ تو یہ کتب کی ایک قسم ہے جو سارے کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کرتا جاتا ہے اور اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس وہ کام کرتا جاتا ہے تو وہ کارگر ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک کتب ارشاد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت پیش کرتا جائے تاکہ لوگوں کے خیال میں سفوکیشن نہ ہو، گھٹن نہ پیدا ہو جائے اور خیال کو دھواں یا گرد نہ لگ جائے۔ تو وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور ان کے خیال کو وینٹیلیٹر لگا دیتا ہے، روشن دان لگا دیتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے اور نتیجہ وہی ہوتا ہے جو کتب عالم کا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی کرامتیں کرتے ہیں اور بڑے کارگر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے اور بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مگر کبھی کبھی زندگی میں بولنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نامزد کر دیا جاتا ہے اور اس کو کتب ارشاد بنا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب ارشاد ہوگا، اس کی بات میں طاقت ہوگی، اس کی بات میں وزن ہوگا، اس کی بات میں صداقت ہوگی۔ مقام کتب کا ہوگا اور اس کا آپریشن، اس کا کام، اس کا بیان ہوگا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنا دوست بنا لے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوست بنا لیا تو کہاں سے کھلائے گا، وہ تو کائنات کو پہلے ہی کھلا رہا ہے۔ دوست بنانے میں اس کو کیا مشکل ہے، ہر ایک کو دوست بنا سکتا ہے۔ اگر تمہارا دوست اللہ ہے تو تم اللہ کے دوست ہو۔ اب بتاؤ اللہ تمہارا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم اس لیے دل سے ایک بار کہو کہ یا اللہ ہم تیری دوستی چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں۔ تو اس کی دوستی عام ہے، مسلمان کیوں نہ اللہ کے دوست ہوں۔ اللہ کے دوست، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے وارث ہیں، پالنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کتب ارشاد کا مقام۔ رابطہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ رابطہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دریافت کرو اور آپ رابطہ کس کے ذریعے کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایک آدمی آنکھیں بند کر کے جلوے سے رابطہ کرنا چاہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جلوے کے رابطے کے لیے آنکھ چاہیے۔ اگر وہ کیفیات سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو دل چاہیے۔ کہتا ہے دل تو میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھے کیفیات چاہیے تو کیفیات نہیں ہوں گی۔ کہتا ہے مجھے کوئی بڑا حسن خیال چاہیے لیکن میرا ذہن پریشان ہے تو پریشان ذہن میں حسن خیال نہیں ہوتا۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں سخی بن جاؤں لیکن میں پیسے بینک سے نکلوانا حرام سمجھتا ہوں، میں صرف جمع کرواتا ہوں اور نکلوا نہیں سکتا۔ اب یہ بندہ سخی نہیں بنے گا بلکہ بخیل ہو جائے گا۔ مدعا یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے ساتھ رابطہ یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ یا جس صفت کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے وہ صفت دریافت کرو، پہلے وہ صفت دریافت کرو۔ مثلا نماز کے ذریعے سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ رابطہ پیشانی سے نکلے گا۔ پھر آپ پیشانی اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک وہ رابطہ نہ ملے، پھر دیکھا جائے گا۔ شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، پھر یہ رابطہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ آنکھ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھ کو تلاش کرو، تو جہاں تمہاری آنکھ کو خیرہ کرنے والی طاقت آ گئی، چہرہ آ گیا، وہاں سے رابطہ مل جائے گا۔ تو آپ جیسا ذریعہ لے کے چلیں گے ویسی ہی طاقت کو پا لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ آنکھ لے کے چلو اور آگے جا کے آنکھیں بند کر لو۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، یہ فقیروں نے پوری بات بتائی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس سے رابطہ کرنا چاہتے
چاہتے ہیں اور کس کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے رابطہ کان کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے رابطے آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو سارے آپ کے حواس خمسہ ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا، سونگھنا، احساس، دل، دماغ، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کانوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بیٹھا رہا اس کے سامنے، اور پھر بیٹھا رہا اس کے سامنے سے جلوے کی طاقت گزر گئی، لیکن اس نے نہیں دیکھا، اور کہنے لگا وہ تو آنکھوں کو جلوہ دکھا رہا ہے، لیکن میں کانوں والا جلوہ چاہتا ہوں۔ تو اس کو تو کانوں والا جلوہ چاہیے تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک تار چھڑا ہے، تنبورے کا، ستار کا تار، اور وہ سٹ پٹا اٹھا اور بولا، خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، اس جامی عائد ہیں آواز دوست۔ یعنی کہ تار کے اندر سے اس کو دوست کی آواز آ گئی اور طرف اٹھا، کہتا ہے کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ یعنی کہ خود اسی کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے جب آواز سنی تو کہا، وشنو از نے ککایت می کنند وازی جدایا شکایت می کنند، یعنی یہ بنسری کیا نغمہ سنا رہی ہے، یہ تو جدائی کی کوئی کہانی ہے اور میری ہی داستان سنا رہی ہے۔ تو ان کو کہاں سے رابطہ ملا؟ بنسری سے اور نغمے سے۔ تو کانوں سے سننے والے یہ کہہ اٹھتے ہیں، کوش مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ اگر شوق والے پیدا ہو جائیں تو ساز کے اندر سے نغمہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر شوق پیدا ہو جائے تو قوالی کے بغیر ہی قوالی ہو جاتی ہے، اور آپ کے کان کے ساتھ اندر باہر قوالی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو کہ اسے کیسے دیکھو گے، اس کی تلاش کس ذریعے سے کرو گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر پیسے لے کے جاؤ گے تو وہ لینے والوں میں آئے گا، پیسے لینے جاؤ گے تو دینے والا بن کے آ جائے گا، سجدہ کرنے جاؤ گے تو وہ مسجود ہے، اور اگر کافر ہو کے اس کی تلاش کرو گے تو پھر تھوڑی سی الجھن ہو جائے گی، زیادہ الجھن بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ دانا بن کے اللہ کی تلاش میں جاؤ گے تو پھر وہ الجھا دے گا، واللہ خیر الماکرین، تو وہ الجھا دے گا۔ اس لیے آپ سادہ بن کے جاؤ۔ تو رابطے کا ذریعہ کیا ہے اور رابطے کا نمبر کیا ہے؟ رابطے کا نمبر تیری صفت ہے، اور رابطے کا ذریعہ تیرا انسٹرومنٹ ہے، تیرا ذریعہ ہے۔ تو جو تیرا ذریعہ ہے وہی اس کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کان لے جاؤ گے تو نغمہ بن کے آئے گا، آنکھ لے کے جاؤ گے تو وہ جلوہ بن کے آئے گا، تم بولنا چاہو تو وہ سماعت بن کے آ جائے گا، آپ کچھ کرنا چاہو گے تو کچھ ہو جائے گا، آپ کچھ کرو تو صحیح، پھر رابطے ہی رابطے ہیں۔ ایسے آدمی میں نے دیکھے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آج بھی قرآن شریف کے مالک آ کے سنتے ہیں۔ آپ بات سمجھے؟ اسی طرح جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف جس ذات پہ پڑھا جا رہا ہے وہ ذات گواہی دیتی ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ ایون ناؤ، آج کل بھی آپ بات سمجھ رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس کی نماز پڑھتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے، ورنہ حساب کون رکھتا؟ وہی منظوری اور نام منظوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی وہی ہوتا ہے، اور اس کا بیک وقت ہر جگہ ہونا ہی اس کے اللہ ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی اس کی شان ہے کہ بیک وقت ہر جگہ ہونا اور ہر ایک کے ساتھ ہونا۔ آخر میں دعا کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔